بات کریں گے نیکسس کی تو نیکسس ہی ایک پکڑا گیا ہے اور وہ نیکسس یہ ہے کہ بھارتی اشیاء وایا دبئی یہاں آتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اشیاء کچھ اور ہے اندر سے سامان کچھ اور نکلتا ہے. سامان اکثر نکلتا ہے لگژری گڈ آئٹمز جن کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے, شدید کسٹم ڈیوٹیز ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی را سٹیل ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہ نہ صرف ان بھارتی مصنوعات کے اوپر کسٹم یا ڈیوٹی عائد ہے بلکہ ان مصنوعات کی پاکستان کے اندر برآمد یعنی امپورٹ پر بھی پابندی عائد ہے. اس کے باوجود پہلے ایک تو لیگل طریقے سے بارڈر اور مختلف ذریعوں کے ذریعے سے سمگلنگ کی جاتی تھی بھارتی ملبوسات اور میک اپ کے سامان اور باقی اور چیزیں, لیکن اب کچھ کمپنی نے گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے دوران ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ ہوا تھا کہ بھارتی ملبوسات جو پاکستان وہ لانا چاہ رہے تھے دبئی منگوائی جاتی تھی, وہاں سے آرڈر کر کے پاکستان لایا جاتی تھی, لیکن ان کے اندر کسٹم حکام کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے ان کنٹینرز کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو آخری 4 کنٹینر پکڑے گئے کہ سکریپ سٹیل ہے اس کے اندر, اور جب سٹیل ہو تو کسی بھی ایک کنٹینر کو کھول کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سکریپ سٹیل ہے یا کیا ہے. لیکن کسٹم کے ڈپارٹمنٹ کی چونکہ ملی بھگت تھی انہیں کلیئر کر دیا جاتا تھا. 4 کنٹینر پکڑے گئے جس کے اندر کروڑوں روپے مالیت کی بھارتی ملبوسات تھے, میک اپ کا سامان تھا اور دیگر اشیاء تھیں جن کی پاکستان میں امپورٹ پر بھی پابندی عائد ہے. اب کیا گیا, ان 4 کنٹینرز کو کلیئر بھی کروا لیا گیا تھا صرف 8,33,000 روپے ادائیگی کے بعد وہ کلیئر ہو چکے تھے اور اب ان کی ترسیل ان کے ملک بھر کے ان کو اندر فروخت کے لیے پیش کر دیا جانا تھا. چیک کیا گیا, کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آئی. اس کے بعد اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ نیکسس کیسے چل رہا ہے, تو چونکہ فیک ڈاکومنٹس بھی سارے کیس کے اندر جمع کروائے گئے تھے تو ایف بی آر کی جانب سے یو اے ای کو خط لکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو کنٹینر ہے یہ شپمنٹ ہے اس میں کون سی مصنوعات یہاں سے ان کی شپمنٹ ہو گئی ہے. تو وہاں سے انہوں نے پول کھول دیا, بڑا کوئک ریپلائی کرتے ہیں آج کل. جب سے جے آئی ٹی نے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا ہے یو اے ای کے ساتھ, تو اب وہاں سے جواب بڑی جلدی موصول ہوتا ہے. انہوں نے جواب دیا, انہوں نے بتا دیا سب کچھ, پورا پول کھول دیا. ان کنٹینرز کے اندر بھارتی ملبوسات تھی, بھارتی اشیاء تھی اور اس کے بعد ان کے خلاف اب کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. 2.5 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا. قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے, نہ صرف اس کمپنی کے خلاف بلکہ کسٹم کے وہ افسران جو اس کام میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارے محاصل کے اندر, ہمارے ٹیکس اور کلیکشن کے اندر, کسٹم ڈیوٹیز کے اندر ہمیں سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, سمگلنگ ہوتی ہے, اس سلسلے کے اندر کچھ کمی ہو سکتی ہے. پھر ایٹ دی اینڈ ایف بی آر کہتا ہے جی ہم سے تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوا, اچیو ہی نہیں ہوا گول جو ہم لوگوں نے اہداف مقرر کیے ہوتے وہ اچیو ہی نہیں ہوئے. لیکن اتنی معصومیت بھی کیا راؤ صاحب کے پتہ ہی نہیں ہے اندر سکریپ سٹیل ہے یا لگژری آئٹمز ہے, اور اتنے سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے کسی کو معلوم نہیں پڑا. اور کسٹم حکام کو کوئی تو ایسا مخبر ہوتا ہے جو کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے یہاں پکڑ لیجئے. 2.5 سال بعد یاد ہے. میں یہ بزنس کرتا نہیں ہوں, میں ساری زندگی جرنلزم میں کیا ہے, لیکن مجھے پتا ہے یہ انڈیا سے کس طرح سے سامان آتا ہے سارا. ہم پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کرتے, لیکن مجھے ایک چیز کا پتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی نا تجربہ کار تھا جو لے کے آیا. یہ دبئی جب جاتی ہیں چیزیں انڈیا کی, وہاں پہ اس کے ٹیگ چینج ہوتے ہیں, اس کے مینوفیکچرنگ چینج ہوتی ہے کہ میڈ ان انڈیا کی بجائے وہاں پہ دوسرے ملکوں کا یو اے ای یا واٹ ایور بنگلہ دیش کو ان ملکوں کا نام لکھا جاتا ہے جو جن کے الاؤ ہے پاکستان میں, کوئی پابندی نہیں ہے ان کے امپورٹ کرنے میں پاکستان کے اندر. ایک تو یہ بہت ہی کوئی سادہ آدمی تھا جس نے یہ سارا کام کیا. آپ لگتا ہے کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو بڑا کوئی اس میں پریکٹس ہے, یہ بڑی پریکٹس ہے بڑی. انڈیا میں بہت سی انٹرنیشنل فرینچائزز ہیں کپڑوں کی خاص طور پہ, گارمنٹس کی خاص طور پہ, جو پاکستان وہ کہتی ہے کہ ریجن میں اگر آپ نے لینا ہے, پاکستان میں اگر فرینچائز آپ لے رہے ہیں تو آپ انڈیا سے منگوا لیں. انڈیا کا ٹیگ یہاں آ نہیں سکتا. اس کا پھر طریقہ کار انہوں نے یہی ڈھونڈا ہوا ہے کہ وہ دبئی لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ اس کے ٹیگ چینج ہوتے ہیں, مینوفیکچرنگ ٹیگ, کیونکہ انڈیا نہیں چینج کرتا, وہ نئے ٹیگ لگتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہاں پہ آتا ہے. تو یہ ایک بڑے عرصے سے چل رہا ہے, یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے. تھوڑی لاگت کا سامنا کرنا برداشت کرنی پڑتی ہے, لاگت ضرور کرنی پڑتی ہے, لیکن آبویسلی وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں. فرینچائز جو دے رہے ہیں وہ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہوں گے یقیناً. آبویسلی آپ نے اور میں نے پے کرنا نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. جو گورنمنٹ ہمارے ساتھ کرتی ہے وہی یہ تاجر جو ہے وہ بھی یہی ہمارے ساتھ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایف بی آر کو جو ہے نا یہ کارروائی ہے بنیادی طور پہ جو ہوتی ہے نا, پولیس والے اچانک آپ دیکھیں گے ناکہ لگا لیں گے. یہاں ٹریفک پولیس نے پچھلے دنوں نمبر پلیٹوں کے اوپر کیا ہنگامہ برپا کیا ہوتا, اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح سے بوٹ لیگرز کے خلاف ایک ایکشن ہوتا ہے 4 دن, اس کے بعد پھر پورا سال خاموشی ہو جاتی ہے. تو یہ کارروائی ہے, 8 لاکھ ڈیوٹی کے اوپر کارروائی ڈال دی. مجھے کی طرف جانا اتنا ضرور ہے کہ اس پہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے. ایک کام جو ہو رہا ہے انلیگل طریقے سے ہو رہا ہے اور انلیگل کام ہو رہا ہے اس کو پکڑنا ضرور چاہیے. اتنے آسانی سے کوئی جھوٹ بولے پاکستان کے اداروں سے اور باہر نکل جائے کسی بھی طریقے سے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟